السلام علیکم پیارے دوستوں، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری کہانی سب تک بآسانی پہنچ سکے۔ زین گاؤں میں تھا۔ وہ دراو خاندان کے 2 افراد کے جنازے یا کسی اور رسم میں نہیں گیا تھا۔ اس نے شکیل کو مارنے کے بہت سے طریقے سوچے تھے کیونکہ یہ واحد راستہ تھا جس سے وہ زارا تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے ایسا کرے گا، لیکن تقدیر کے پاس اور ہی منصوبے تھے۔ شکیل کی موت پر زین خوش نہیں تھا، لیکن وہ غمگین بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے راستے کا کانٹا خود ہی ہٹ گیا تھا۔ زین کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب تاجور اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ زین نے کہا، اتنے کپڑے کیوں پیک کر رہی ہو؟ تمہیں صرف 3 دن کے لیے جانا ہے اور تم ایسے بیگ پیک کر رہی ہو۔ تاجور نے اسے دیکھا اور وہ اس کے قریب آئی، پھر زین کی گود میں بیٹھ گئی اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی، میرا بیبی مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میں میری نانی سے ملنے جا رہی ہوں۔ زین نے کہا، ظاہر ہے 10 دن سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں ہماری شادی کو اور میری پیاری بیوی نانی کے پاس جا رہی ہے۔ تاجور نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، زکی میری جان، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ زین نے کہا، میں کیا سمجھوں؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میری بیوی مجھے 3 دن کے لیے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تاجور مسکرائی اور زین سے بولی، مجھے کبھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے اتنا رومانوی خیال رکھنے والا، پیار کرنے والا شوہر ملے گا۔ زین مسکرایا اور اس سے بولا، تو پھر مت جاؤ نا۔ تاجور نے کہا، نہیں، میری نانی نے ہماری حفاظت اور اچھے مستقبل کے لیے ایک منت رکھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ بوڑھی عورتیں بہت ضدی ہوتی ہیں، اگر میں نہ گئی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور تم کسی بوڑھی عورت کا دل توڑنا پسند نہیں کرو گے۔ زین نے مسکرا کر کہا، تمہاری نانی میرے لیے ایک ظالم سماج کی طرح ہے۔ تاجور ہنسنے لگی۔ تاجر اور زین اپنی شادی کی ان چند دنوں میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ چکے تھے۔ زین نے نہیں سوچا تھا کہ وہ تاجور سے اتنی محبت کرے گا، جیسا کہ اس کا خیال تھا کہ زہرا اس کی زندگی میں محبت کے معاملے میں فل اسٹاپ ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ تاجور کی معصومیت اور خوبصورتی نے زین کو اس قدر تاجور کے قریب کر دیا کہ زین خود بھی اس پر حیران رہ گیا تھا۔ تاجور اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر جا رہی تھی اور زین اپنی بیوی کے جاتے ہوئے اداس تھا، لیکن وہ زیادہ اداس نہیں تھا کیونکہ اس کو کچھ کام کرنے تھے جن سے وہ تاجور کی موجودگی میں ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ تاجور نے کہا، میں نے اپنی نوکرانی سے کہہ دیا ہے کہ وہ روز آپ کا کھانا ابا کے گھر سے لے کر آئے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ملک کے گھر کھانا پسند نہیں کریں گے، لیکن ملک جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بوجھ سا ہوگا اور آپ کا کھانا میری ذمہ داری ہے، تو میں نے نوکرانی سے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا لایا کرے گی۔ زین مسکرایا اور تاجور سے بولا، جیسے تمہاری مرضی میری جان، میں تمہارے حکم کا غلام ہوں۔ تاجور مسکرائی۔ زین کچھ سوچ کر دروازہ بند کرنے چلا گیا۔ تاجور نے یہ دیکھا اور کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ زین مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی سے کچھ زیادہ پیار کروں کیونکہ 3 دن کا وقفہ ہو جائے گا۔ تاجور نے کہا، نہیں، ہم نے یہ کیا تھا، صبح کو کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ زین مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا دل تم سے محبت سے بھر جائے گا؟ تاجور نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن زین کا لمس اسے دوسری دنیا میں لے گیا۔ تاجور بنیادی طور پر بہت شرمیلی لڑکی تھی جس نے کبھی اپنے حد سے تجاوز کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ زین کے ساتھ شادی اس کے والد کا فیصلہ تھا۔ اس کے تجسس نے ہی تاجور کو اپنی نوکرانی کے کہنے پر زین کے پاس جانے پر مجبور کیا، لیکن زین نے اسے دیکھا
اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے تاجر کے دل پر دستک دی۔ زین کے انداز اور زین کے ساتھ چھپی ہوئی ملاقاتوں نے تاجر کو زین کی محبت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی شادی کی رات جتنی شرم کر سکی اتنی کرے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس، اور اس نے زین کی مکمل مدد کی۔ جب زین نے اسے پہلی بار مل رہا تھا، اس نے سوچا تھا کہ وہ اگلے دن صبح سے پہلے کچھ نہیں کہے گی، لیکن اگلی صبح کو ہی اس نے زین سے اپنی اظہار رائے کی تھی۔ اب وہ سب کچھ تاجر کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ اس نے خود کو باور کرایا تھا کہ اس کے شوہر کو اس کی بیوی کی زیادہ ضرورت ہے اور اسے اپنے شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ اب ایسا ہی ہوا جب وہ تیار تھی اور اپنے ماں کے گھر جانے والی تھی، جہاں سے اسے اپنی نانی کے گھر جانا تھا، لیکن زین کی چاہت کی عادت نے نہ اسے روکا، بلکہ کمرے میں اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور وہ کھلم کھلا شوہر کی باہوں میں تھی اور زین کو تاکید کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اسے فارغ کر دے تاکہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے، کیونکہ اس کی والدہ وقت کی بہت پابند ہیں اور وہ دیر ہونے پر اسے تاجور پر غصہ آئے گا۔ دوسری طرف وہ اپنے شوہر کی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے زین کو اپنی رفتار عام اوقات سے بڑھا کر کام کرنے کو کہا اور خود تکلیف کے باوجود زین کا ساتھ دینے لگی۔ تاجور نے زین سے ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھی تم بہت بےتاب ہو جاتے ہو۔ اب تمہاری ساسو ماں مجھے دیر کرنے پر ڈانٹے گی۔ اس نے اب تک مجھے بلانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجا ہوگا۔ زین ہنسنے لگا۔ تاجور نے زین سے کہا، میں نے ابھی نہایا تھا اور تم نے میری حالت کر دی ہے کہ اب مجھے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر تاجور نہانے چلی گئی۔ زین بند آنکھوں کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ان چھوٹے سے لمحات کی خوشی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تاجور اپنی والدہ کے وقت کی پابند اور بےتابی کے لحاظ سے درست تھی، کیونکہ اس نے ماریا کو تاجور کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ماریا گھر میں آئی تھی، مگر اس نے دروازہ بند دیکھا اور اس نے تاجور کی آہیں سنی تو وہ سمجھ گئی کہ تاجور اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف ہے۔ ماریا نے دروازے سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف چلی گئی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ ماریا نے دیکھا کہ تاجور بیڈ پر پڑی ہوئی ہے اور اس کا شوہر بہت ہی تیز رفتاری سے اپنے کام میں مشغول ہے۔ ماریا دل ہی دل میں کہنے لگی کہ بڑی حرامزادی ہے، ہمارے سامنے تو بہت مہذب بنتی ہے، مگر دیکھو کتنی بےتابی سے اپنے شوہر کو خوش کر رہی ہے۔ وہ تاجور کی شوہر کی قوت برداشت سے بھی حیران رہ گئی، کیونکہ ماریا کا شوہر اس رفتار سے صرف 2 سے 3 منٹ تک ہی چل سکتا تھا اور ڈھیلا پڑ جاتا تھا، لیکن تاجور کا شوہر تقریباً 5 منٹ سے زیادہ وقت تک اسی سپیڈ سے چل رہا تھا، اور کچھ وقت کے بعد ماریا کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا، کیونکہ اس نے تاجور کے شوہر کے جونیئر کی جسامت دیکھی۔ وہ سچ میں حیران تھی، کیونکہ اس نے اس سے بڑا جونیئر نہیں دیکھا تھا، اور اب اس کو اپنے ہی جسم میں نمی محسوس ہونے لگی تھی اور ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ تاجور نے ٹھیک کہا، وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اس کے شوہر کا جونیئر بھی بہت بڑا ہے۔ کاش یہ جونیئر میرے پاس ہوتا۔ اور اپنے آپ پہ چلائی اور کہا، ہائے میں کیا فضول سوچ رہی ہوں، پھٹے منہ میرا۔ وہ بھاگ کر واپس دینمون کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ تاجور نہانے کے لیے چلی گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد تاجور نہا کر واپس آئی۔ زین سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے ساتھ نانی کے گھر کے لیے نکل گئی، جس کے بعد جب زین نے کھیتوں میں کام چیک کیا، اس نے گاؤں کی سیکیورٹی بھی چیک کی
اور پھر ملک تاج الدین سے ملنے گیا۔ گھر میں اس خود ساختہ قید کے بعد ملک 2 دن تک بور ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے بہت سی کتابیں نکالیں جو اس کے اسٹڈی روم کے شیلف میں تھیں۔ وہ ماضی میں پڑھنے سے قاصر تھا۔ ملک تاج الدین 2 دنوں میں فلاسفر بن گیا اور ذہن ہمیشہ ان فلسفوں سے لطف اندوز ہوتا تھا جو ملک نے پیش کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ملک اس کے بعد ہنس پڑتا تھا۔ لیکن ملک کا بڑا مسئلہ جو وقت گزر گیا تھا وہ حل ہو گیا، کیونکہ اس نے بڑی پڑھائی میں وقت گزارا اور پھر اس نے دونوں بیویوں کے ساتھ وقت گزارا اور وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ زین نے اسحاق، شازیہ، عالمگیر اور اس کے آدمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زین کا منصوبہ کام کر رہا تھا کیونکہ ساقی بے چین ہو رہا تھا اور عالمگیر کو کچھ ایکشن لینے کی تلقین کر رہا تھا، لیکن عالمگیر جانتا تھا کہ زین کوئی عام آدمی نہیں ہے اور عالمگیر کا حالات کو بگاڑنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ لیکن زین جانتا تھا کہ جلد یا دیر عالمگیر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر ساقی سے راضی ہو جائے گا، اس لیے ملک باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے، بلکہ اپنے آپ کو پڑھائی اور بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف رکھے ہوئے تھے۔ زین ملک کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنے گھر آیا۔ ملک کی دونوں بیویاں خوش تھیں کیونکہ وہ دونوں ان کے شوہر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھیں، اگرچہ زین کے حق میں یہ اچھا نہیں تھا کیونکہ گھر میں ملک کی موجودگی کی وجہ سے زین کشور یا رخسانہ سے ملاقات کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ دونوں اپنے شوہر کو خدمات دینے میں مصروف تھیں۔ زین کو توقع تھی کہ کوئی نوکرانی اس کے لیے کھانا لے کر آئے گی، لیکن ماریا زین کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ ماریا 28 سال کی ایک زندہ دل خاتون تھی۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ وہ ابھی تک بے اولاد تھی۔ زین ماریا اور سدرا دونوں کے ساتھ بے حد بے تکلف ہو گیا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دونوں عورتیں زندہ دل بھی ہیں اور اداس بھی، کیونکہ دونوں کو اپنے شوہر سے شکایت تھی۔ سدرا کی عمر 29 سال تھی۔ اتفاق سے ماریا اور سدرا کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی اور دونوں بے اولاد تھیں۔ ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی نہیں تھی۔ زین نے کہا، ماریا جی، آپ نے نوکرانی کو بھیجنا تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اور وہ مسکرا کر بولی، لو جی، پریشان ہونے کا کیا فائدہ اور تکلیف کی کیا بات، نوکرانی نہیں تھی اور چچا دینوں کے ساتھ قریبی گاؤں میں رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے، اس لیے میں آ گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری کہانی کی آج کی قسط۔ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔